बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कसूर के जलसे में जिन ख्यालात आलिया का इजहार किया और उसमें कम्युनिकेशन की या बलागियात की उनसे गलती हो गई, और हमारी पहले व्लॉग के अंदर ये राय थी कि मौलाना जो हैं वो यकीनन इस गलती से रजू कर लेंगे, लेकिन मौलाना का सोशल मीडिया अकड़ गया। और मौलाना शायद ना अकड़े हों, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकड़ गया और उन्होंने भी अपने आप को बदमाश साबित करने की कोशिश की। उसके बाद हाफिज अब्दुल्ला साहब जो है वो भी जज्बात में आ गए, उन्होंने भी कहना शुरू किया। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने हमने हाथ जोड़ के अर्ज किया कि हाफिज साहब आप तो कम अज़ कम हमारे जो फौज के शहदा हैं उनके बारे में थोड़ी सी एहतियात से काम लें। आपका अपना नूरे चश्म जो है वो खुद उसने वर्दी पहनी हुई है, कमीशन ऑफिसर है, ठीक है ना। तो बहरहाल हाफिज अब्दुल्ला साहब का जो भी हैंडल करता है उनका ट्विटर हैंडल वो लगा रहा। मैंने आपको अपने उस व्लॉग के अंदर अर्ज किया था कि मेरा ख्याल है कि मौलाना अपनी इस बात से रजू कर लेंगे, लेकिन एक कोई आला इजलास हुआ पाकिस्तान के मुक्तदरा के मुख्तलिफ नुमाइंदों का, जिनको मौलाना ने टारगेट पे रखा हुआ। तो वहां पे जो गुफ्तगू हुई है वो चूहा रिपोर्ट के जरिए हम तक पहुंची है। तो हमने कहा कि खबर तो वो अच्छी नहीं है, लेकिन शेर गाल नहीं। मौलाना का मतलब वहां पे जो गुफ्तगू हुई तो पूछा गया कि जनाब मौलाना को क्या हुआ है। तो बताया गया कि सर वो मौलाना जो है वो किरदार चाहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप के अंदर। तो बताया गया कि उन्होंने हमसे किरदार की फरमाइश की थी। हमने कहा जी क्या किरदार अदा करना चाहते? उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ अमन कराना चाहते हैं। हमने कहा जी बहुत अच्छा, मुनासिब है, आप अदा कीजिए। मौलाना 2 दफा अफगानिस्तान का दौरा करके वापस आए और दोनों दफा आगे उन्होंने पाकिस्तान की मुक्तदरा के सामने टीटीपी का या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। उन्हें कहा गया कि नहीं पाए तुझे साढ़े वालों आपने हमारी तरफ से खेलना। उन्होंने कहा नहीं मैं तो सालसी कराऊं। उन्होंने कहा फिर हमारे पास और भी बड़े बड़े सालस मौजूद है, हम उनसे करवा लेंगे। और एक और भी बात उनसे कही गई कि आप है ना पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ जी, पाकिस्तान की सियासत करते हैं, हाँ जी, आप अफगानिस्तान के हक में इतना बोल रहे हैं, हाँ, कोई अफगानिस्तान की तरफ से भी दाना दिखा दीजिए जो इतना पाकिस्तान के हक में बोलता हो। 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है यार, ठीक है। पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। इसके बावजूद हमने उनकी सपोर्ट की और दोनों जंगों में सपोर्ट की। कभी एक वहां से मार खा के इधर आ जाता था, कभी दूसरा आ जाता था, और दोनों को पनाह देते थे हम, ठीक है ना। अब दोनों पाकिस्तान की मुखालफत के ऊपर अगर मुत्तफिक हो गए हैं तो उनको जाके पूछिए कि फाइन की ख्याल है, तबीयत कैसी है। ब्लैक मेलिंग में हमने कोई नहीं आना, पैसे हमने कोई नहीं देने। जिस मुल्क की सनत ही, जिस मुल्क की इंडस्ट्री ही जंग हो तो या वो बाहर के लोगों के साथ लड़ेंगे या आपस में सर पटव्वल करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो इतना अरसा जब भी अफगानिस्तान के अंदर इनकलाब आया है, इनकलाब सौर और इनकलाब मोर, पता नहीं केड़े केड़े इनकलाब आए हैं, बस 2 से 3 साल ही रहा करते हैं। वो नजीबुल्लाह जो था वो ज्यादा बदकिस्मत निकला कि उसको इतना अरसा भी नहीं मिला, लेकिन इतना की अरसा मैक्सिमम अमन रहा करता है, भले वो तालिबान 1 हो या अब तालिबान 2 हो। तो वो अरसा पूरा हो गया है जी, 4-5 साल जो वहां पे अमन रहना होता है। अब उन्होंने आपस में फिर लड़ना शुरू कर देना। बस हमें एक एहतियात करनी चाहिए कि इनमें से किसी ग्रुप की हमायत नहीं करनी चाहिए। तो खैर बात कहीं और से निकली और किसी और तरफ चली गई। तो कहा गया कि जनाब आप तो इधर उनका केस प्लीड कर रहे हैं, तो आपका कोई काउंटर पार्ट अफगानिस्तान में भी है जो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहा हो। वो एक मौलवी साहब ने हमायत की थी ना, अफगानी मौलवी ने, अगले दिन तालिबान ने गोली मार के उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। अपने रवैये उनके ये हैं और आप यहां पे ये काम कर रहे हैं। बहरहाल तालिबान ने बाज नहीं आना था, तालिबान ने बाज नहीं आए और मौलाना अफगानिस्तान के हवाले से कोई किरदार अख्तियार ना कर सके। अब अजलास में कहा गया, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं आपको। अब उन्होंने कहा गया वो तो माजी की बात हो गई ना,
اب کہ کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا جی اب مولانا کا خیال ہے کہ ہمیں کشمیر میں سے کچھ سیٹیں جتوا دی جائیں. تو مولانا نے ایک سیٹ کے عوض 2 سیٹوں کی اوپر پیپلز پارٹی کی حمایت کر کے تو کینڈیڈیٹ تو ایک کھڑا کر دیا. تو ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا تو وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائے گا. مطلب ایک کینڈیڈیٹ ایک سیٹ کے اوپر کھڑا کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں، تو ہاں ان کو کشمیر میں جو کردار ادا کرنا ہے وہاں پہ زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑے اور وہ جو ہیں وہاں پہ کردار ادا کریں. ہم سے کیا مانگتے ہیں یا ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تو کہا گیا جی وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ ان سب کو نیچے اتاریں. ٹھیک ہے، اور جناب مجھے پرائم منسٹر شپ پہ بنائیں اور پرائم منسٹر ہاؤس جب مجھے چھوڑنے جائیں حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی ٹوپی اتار کے گردن جھکا کے کھڑے ہو جائیں عمران خان کے سامنے، لو جی میری گردن بانٹ دو. یہ اسی طرح کی خواہش ان کی ہے کہ جناب وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہمارے بندے جتوائے، وہ بندے کھلوتے ہوں گے تو جتیں گے نا، اور ان کو جناب وہاں پہ کوئی کردار کوئی وزارت وزورت دی جائے. کشمیر کمیٹی کے اوپر وہ 5 سال کے لیے رہے ہیں مولانا مشرف دور کے اندر، میرا مشرف دور کے اندر بال رہے ہیں مولانا کشمیر کمیٹی کے اوپر. تو اس بنیاد کے وہ اوپر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ان کی پارٹی کی حکومت یا ان کی پارٹی کا حکومت میں کوئی شیئر ہونا چاہیے سر. کسی بھی جو بھی ووٹ لے کے آتی ہے اس کا کردار ہونا چاہیے حکومت کے اندر، اور اگر مولانا یہ کردار چاہتے ہیں تو الیکشن جیت لیں. وہاں پہ کہا گیا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جناب ہمارے پاس تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ لینا ہے انہوں نے عوام سے ووٹ لے کے لینا، تو جائیں ووٹ لیں اور عوام سے لیں. ہماری طرف سے ان کو اس حوالے سے کوئی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری دستیاب نہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ باقاعدہ تالا بندی کر کے تالے میں ایلفی ڈال دی گئی کہ جناب ہماری طرف سے یہ دروازہ بند ہے، عوام کے پاس جائیں، مینڈیٹ لیں، واپس آئیں، تو حکومت کا حصہ بنیں، جوڑ توڑ کریں، ہم سے کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے شہداء کا مذاق مت اڑائیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یا ان کی قربانیوں کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھا جائے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ مولانا کی اس تقریر کے اندر ایسی بات نہیں تھی، کمیونیکیشن کا ایرر ضرور تھا، اور اس کمیونیکیشن کو کلیئر کر کے مولانا کے خلاف یہ جو کمپین تھی وہ ختم کی جا سکتی تھی. لیکن اس کے اوپر اصرار کر کے جس طرح سے پھر سوشل میڈیا کے اوپر گند پڑا ہے، مجھے قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے میں نے اپنے کسی ولاگ کے اندر مولانا کی شان کے اندر گستاخی نہیں کی. وہ دیوبند کا چہرہ ہے پاکستان کے اندر، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی کہوں. لیکن ان کے معتقدین نے، ان کے ماننے والوں نے، یا اس غلاظت نے ان کا نام لے کے کسی شریف آدمی کے پلے ککھ نہیں چھوڑا. پھکا عزت نہیں چھوڑی، جو پنجابی کے اندر محاورہ، پھکا عزت نہیں چھڑی انہوں نے کسی دے. ہر ایک کی جا کے انہوں نے جو ہے وہ دھوتی کھینچنے کی کوشش کی، اور کئیوں کو باقاعدہ کھینچی بھی. پھر اگلے بھی نکال کے لے آئے 1200 کنال زمین کی الاٹمنٹ. پھر وہ بھی نکال کے لے آئے کہ جناب صاحبزادہ صاحب جب وزارت ہاؤسنگ کے وزیر تھے تو پھر وہ بھی نکال کے لے آئے کہ ایف بی آر کے آفس میں جا کے بیٹھ گئے تھے جب جعلی سکوں کی فیکٹری کے اوپر چھاپا پڑا تھا، اور تب تک بیٹھے رہے تھے جب تک کہ ایف بی آر کی ٹیم اس فیکٹری سے نکال لی گئی جو کراچی میں ایک پولٹری فارم کے اندر لگائی گئی ہوئی تھی، اور جعلی سگنٹ کروڑوں وہاں پہ بن رہے تھے. پھر اگلے یہ بھی نکال کے لے آئے کہ وہ جس جال ساز کی فیکٹری تھی اسی کو سینیٹرشپ کا ٹکٹ دے دیا مولانا نے. پھر اگلے تو پھر جناب جب آپ کسی کی عزت کو جا کے ہاتھ ڈالیں گے یا کسی کی تہبند کھینچیں گے تو وہ بھی پھر آپ بتائے گا کہ آپ کے کیا کرتوت رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ 1200 ایکڑ والی زمین مولانا کو الاٹ نہیں ہوئی تھی، الزام لگا تھا کہ یہ ہوا ہے. اسی طرح ڈیزل کے پرمٹ کا الزام بھی مولانا پہ لگا تھا جو کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا. یہ دونوں الزامات وہ ہیں جو ایگزیکیوٹ نہیں کیے مولانا نے، صرف ان پہ الزام تھا، انہوں نے لیے نہیں تھے. ٹھیک ہے، یا مطلب کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے کم از کم میری ذاتی اطلاع کے مطابق. لیکن سر پھر سوشل میڈیا پہ ادھر سے چڑھی ادھر سے اتری، کون پھر دیکھتا ہے کہ جی ایگزیکیوٹ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ جب آپ دوسرے کو گالی دے رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے تینوں.
تو پھر گالیاں مولانا کو پڑ گئی. ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے بڑے اہتمام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نے, اگرچہ بعد میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا, لیکن وہ چڑیاں چوک گئی کھیت. ٹھیک ہے, ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے, جمعیت علماء اسلام کی سوشل میڈیا ٹیم نے, مولانا کی سوشل میڈیا ٹیم نے, اور اس کے اندر بڑے بڑے مساجد کے ائمہ کرام شامل ہیں. ٹھیک ہے, جو 5 وقت لوگوں کی امامت کرتے ہیں. انہوں نے اس نسل کی گندی گالی دی, خاکسار کو دی. اب میں نے پلٹ کے ان کو جواب نہیں دیا, کیونکہ میں جواب دوں گا تو ان زوما کی شان کے اندر گستاخی ہوگی جن کی اسلام کے لیے خدمات جو ہیں اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں. انگریز کو تگنی کا ناچ نچانے کے حوالے سے جن کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو مجھے دل پہ جبر کرنا پڑا اور ان لوگوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنا پڑی, کیونکہ اگر میں ان کو جواب دیتا تو ان زوما کی شان کے اندر گستاخی ہونے کا احتمال تھا. اس لیے میں نے تو زبان بندی کر لی, لیکن ہر کوئی رضی دادا تو نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے نا, اگلوں نے پھر ایسے ایسے پوتڑے پھرولے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگریسونس دکھا دیں سر. ٹھیک ہے نا, اس کے جواب کے اندر کیا ہوا کہ اچھا بھلا معاملہ نبڑ گیا. اگلے نے کہا یار ساڑھے کو کچھ نہیں گا, اور ساڑھے والوں دروازہ بند جے, جاؤ جو کرنا جے کار. ٹھیک ہے, آپ جو کہیں گے لوگ آپ کے ساتھ پھر نبڑ لیں گے. یہ تھا جی خبر اٹھتی اٹھتی ایک میٹنگ کی یا اجلاس کی میرے کان میں پڑی تھی, تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.